رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت آفتاب قادریت محتاب رضویت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے احترام مسلم میں یہ حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، قیامت کے روز لوگوں میں میرے نزدیک تر وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ سلسلہ فیضان انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ پچھلے سلسلے میں آپ نے حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق سماعت فرمایا تھا، ان کا نسب سماعت فرمایا، ان کا دیکھے ہوئے خواب کے بارے میں آپ نے سماعت کیا، اور یہ سماعت کیا کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے بھائیوں نے ان سے حسد کیا۔ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو جنگل میں لے جانے کے لیے بھائیوں نے جو حیلہ کیا، قرآن مجید فرقان حمید نے اسے 12ویں پارے سورہ یوسف کی آیت نمبر 11 تا 14 کے اندر بیان فرمایا۔ چنانچہ میں قرآن پاک ہی سے ان آیات کی تلاوت آپ کے سامنے کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی ترجمہ کنز الایمان پیش کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب۔ میرا آقا نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے فرماتے ہیں، کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ میوے کھائے اور کھیلے۔ حضرت صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی اپنی تفسیر خزائن العرفان میں اس کے تحت فرماتے ہیں، یعنی تفریح کے حلال مشاغل سے لطف اندوز ہوں، مثلا شکار اور تیر اندازی وغیرہ کے لیے۔ مزید قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک ہم اس کے نگہبان ہیں۔ تفسیر خزائن العرفان یعنی ان کی پوری نگہداشت رکھیں گے۔ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به، ترجمہ کنز الایمان، بولا بے شک مجھے رنج دے گا کہ اسے لے جاؤ، اور ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا لے، کیونکہ اس سرزمین میں بھیڑیے اور درندے بہت ہیں۔ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم اس سے بے خبر رہو اور اپنی سیر و تفریح میں مشغول ہو جاؤ۔ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ترجمہ کنز الایمان، بولے اگر اسے بھیڑیا کھا جائے اور ہم ایک جماعت ہیں، اِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، جب تو ہم کسی مصرف کے نہیں۔ تفسیر خزائن العرفان، لہذا انہیں ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ تقدیر الہی یوں ہی تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دی، اور وقت روانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قمیص جو حریر جنت کی تھی، اور جس وقت کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے اتار کر آگ میں ڈالا گیا تھا، حضرت جبریل امین علیہ السلام نے وہ قمیص آپ کو پہنائی تھی۔ وہ قمیص مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان سے ان کے فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہنچی تھی۔ وہ قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام نے تعویذ بنا کر حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے
گلے میں ڈال دی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ چنانچہ تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا شہر سے باہر جانے جو اس آیت کے اندر تذکرہ ہوا اور کھیل کی اجازت طلب کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم دشمن سے جنگ کرنے کے لیے تیاری کریں گے، دوڑ میں مقابلہ کریں گے اور تیر اندازی میں مہارت حاصل کریں گے۔ اگر وہ صرف لہو و لعب کے لیے کھیل کود کی اجازت طلب کرتے تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام انہیں کبھی اجازت نہ دیتے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ چھوٹے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ اے ہمارے ابا جان، ہمارے چھوٹے بھائی کو بھی ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیجیے، یہ ہماری جنگی تدابیر دیکھ کر خوش ہوگا اور جنگلی میوے پھل ہم اسے توڑ کر دیں گے، یہ کھائے گا، کیونکہ ہم اونٹوں کو چرانے اور انہیں چارہ کھلانے کی مشقیں بھی کریں گے، ان میں جنگلی درختوں سے پھل بھی حاصل کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ پہلے ہی خواب دیکھ چکے تھے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر بھیڑیے نے حملہ کر دیا ہے اور وہ زمین بھی بھیڑیوں والی تھی، اس لیے آپ نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ اسے کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے اور تم بے خبر ہی رہو۔ شاید یعقوب علیہ السلام نے خواب کو اسی طرح سمجھا ہو اور اشارہ دشمن کی طرف ہو، یعنی بھیڑیے سے مراد دشمن ہو۔ آپ علیہ السلام کے بیٹوں کو واپس آ کر یہی عذر پیش کرنا ہے، اپنے باپ کے قول صحیح سمجھ آیا، ورنہ پہلے ان کے ذہن کے اندر یہ بات نہیں تھی۔ جب حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کسی طرح بھی ان کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو بھیجنے کے لیے تیار نہ ہوئے تو انہوں نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ کیا تم ہمارے ساتھ باہر جنگل میں چلو گے جہاں ہم دوڑ میں مقابلہ کریں گے اور اونٹ وغیرہ دوڑانے اور دوسری جنگی تدابیر میں مقابلہ کریں گے؟ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ ہاں میں ضرور جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہیے۔ آپ نے سب بھائیوں کو ساتھ لیا اور اپنے والد کے پاس آ گئے۔ بھائیوں نے ان کی موجودگی میں اپنے والد کی خدمت میں عرض کی کہ یوسف علیہ السلام ہمارے ساتھ جانا پسند کرتے ہیں، آپ اسے اجازت دیں۔ آپ نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف توجہ کرتے ہوئے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے پیار و محبت سے لے جانا چاہتے ہیں، اس لیے میں ان کے ساتھ ضرور جاؤں گا۔ اس طرح حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام باوجود اس کے کہ نہیں چاہتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ بھیجا جائے، لیکن تقدیر کے سامنے کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی اور کہنے پر بھائیوں کے ساتھ بھیجنے پر آپ نے آمادگی کا اظہار فرما دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی انہیں اپنے ساتھ لے کر چلے تو جب تک سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سامنے تھے اس وقت تک تو وہ کندھے پر اٹھا کر انہیں چلے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس وقت تک کھڑے دیکھتے رہے جب تک وہ سامنے رہے۔ جب وہ جنگل میں پہنچ گئے اور اپنے والد کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو ان کے بھائیوں نے حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین پر پھینک دیا اور اپنی عداوت ظاہر کرنے لگے، کبھی بدکلامی کرتے اور کبھی مارتے۔ آپ ایک بھائی سے بھاگ کر دوسرے کے پاس آتے کہ شاید وہ میرے ساتھ ہمدردی کرے گا اور میری فریاد سنے گا، لیکن وہی آپ کو مارنا شروع کر دیتا۔ آپ نے ان کے ارادوں کو جب سمجھ لیا کہ یہ کیا چاہتے ہیں تو وہاں سے پکار کر کہا کہ اے میرے ابا جان، کاش آپ یوسف کو دیکھتے کہ بھائی اس پر کتنا ظلم کر رہے ہیں تو آپ کتنے غمزدہ ہوتے، اور میرے بھائیوں کے مجھ پر مظالم کو اگر آپ دیکھتے تو یقیناً روتے۔ اے میرے ابا جان، یہ کتنی جلدی یہ میرے بھائی آپ سے کیے ہوئے وعدے کو بھول گئے اور کتنی جلدی آپ کی نصیحتوں کو انہوں نے فراموش کر دیا۔ یہ کہتے ہوئے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام شدید روئے۔ اسی حال میں آپ کے بھائی روبیل نے آپ کو زمین پر گرا دیا اور سینے پر بیٹھ گیا، آپ کو قتل کرنے کا اس نے ارادہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بھائی ٹھہر جا، مجھے قتل نہ کر، قتل کرنا عظیم جرم ہے۔ سبحان اللہ، نبی کا مقام کتنا بلند ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی اپنے بھائیوں کو نصیحت کر کے قتل جیسے عظیم جرم سے بچا رہے ہیں۔ روبیل کہنے لگا کہ تجھے تو بڑے خواب آتے ہیں، اب تو اپنے خوابوں کو بلا۔ اس نے آپ کی گردن کو مروڑا، آپ کو قتل کرنا ہی چاہتا تھا
کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بڑے بھائی یہودا سے کہا کہ اے میرے بھائی، خدا سے ڈر، میرے اور مجھے قتل کرنے والے کے درمیان حائل ہو جا۔ آپ کے کہنے پر اسے کچھ بھائی ہونے کا خیال آیا اور اس کا دل نرم ہوا، اور اس نے کہا کہ اے میرے بھائیوں، کیا تم نے میرے ساتھ وعدہ نہیں کیا تھا کہ یوسف کو قتل نہیں کرو گے؟ اب بھی آسان کام کرو، قتل نہ کرو۔ وہ غصے میں پہلے کیے ہوئے وعدے کو بھول چکے تھے، پوچھنے لگے کیا کریں؟ یہودا جو ان سب میں بڑا تھا، اس نے کہا کہ یہ قریب ہی ایک کنواں ہے، اس میں پھینک دو، یا تو خود ہی مر جائے گا یا کوئی قافلے والے گزرے تو اسے نکال کر ساتھ لے جائیں گے۔ وہاں ایک کنواں تھا جو نیچے سے کھلا اور اوپر سے تنگ تھا۔ اس میں جب انہوں نے آپ کو پھینکنا چاہا تو آپ کنویں کے کنارے سے لپٹ گئے، انہوں نے آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، قمیص کو اتار لیا، کیونکہ وہ قمیص کو خون سے رنگ کر اپنے باپ کے سامنے عذر پیش کرنا چاہتے تھے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں کہہ رہے تھے کہ اے میرے بھائیوں، میری قمیص واپس کر دو تاکہ میں کنویں میں ننگا نہ رہوں، بغیر کپڑے کے نہ رہوں۔ لیکن بھائیوں نے آپ کی بات کو تسلیم نہ کیا، آپ کو کنویں میں ڈالنے لگے تو آپ نے انہیں کہا کہ اے میرے بھائیوں، مجھے اکیلا چھوڑ جاؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ اب تم چاند، سورج اور تاروں کو بلاؤ کہ جنہیں آپ نے خواب میں دیکھا تھا، وہی تمہاری امداد کریں گے۔ آپ کو ایک ڈول میں ڈال کر کنویں میں لٹکا دیا گیا۔ جب آدھا فاصلہ اس ڈول نے طے کیا تو انہوں نے اس ڈول کو اوپر زور سے چھوڑ دیا، اس خیال سے کہ زور سے گرنے پر حضرت یوسف علیہ السلام مر جائیں گے۔ لیکن آپ علیہ السلام پانی میں گرے اور ایک طرف پتھر تھا اس پر بیٹھ گئے۔ اب کنویں میں حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا کیا حال ہوا، اسے سنیے۔ جب آپ کو کنویں میں ڈالا گیا اس وقت آپ رو رہے تھے، انہوں نے آپ کو اوپر سے آواز دی، آپ نے خیال کیا کہ شاید بھائیوں کو میرے حال پر رحم آ گیا ہے۔ آپ نے انہیں جواب دیا، انہوں نے آپ کو زندہ سمجھ کر پتھر گرا کر قتل کرنا چاہا، لیکن سب سے بڑے بھائی یہودا نے پھر منع کر دیا۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس وہ قمیص تھی جو آپ کے دادا جان حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو جنت سے لا کر پہنائی گئی تھی جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا، جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا، تو آپ نے وہ قمیص بطور تعویذ حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دی تھی۔ بھائیوں نے جب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تو ان کی قمیص اتار دی، لیکن فرشتے نے آ کر ان کے گلے سے وہ تعویذ اتار کر اس سے قمیص نکال کر ان کو پہنا دی، جس سے پورا کا پورا کنواں جگمگانے لگا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی سے مروی ہے کہ جب آپ کو کنویں میں ڈالا گیا تو کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا، حالانکہ پہلے نمکین تھا۔ اس میں غذائیت کی تاثیر آ گئی، یعنی کھانے اور پینے دونوں کا کام دینے لگا۔ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام ان کے پاس کنویں میں آ گئے تاکہ وہ ان سے انسیت پکڑیں۔ جب شام ہوئی تو سیدنا جبریل امین علیہ السلام جانے کے لیے اٹھے تو آپ نے کہا کہ مجھے اکیلا رہنے سے وحشت ہوگی، تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی حاجت درپیش ہو تو آپ یہ دعا پڑھیے گا، یا صریخ المستصرخین ویا غوث المستغیثین ویا مفرج قرب المکروبین۔ اس کے پڑھنے پر آپ اپنی جگہ مجھے دیکھ لیں گے اور میرے حال کو جان لیں گے، میرا معاملہ آپ پر کچھ مخفی نہیں رہے گا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے جب یہ دعا پڑھی تو فرشتے آپ کے پاس آ گئے، آپ ان سے انسیت پکڑنے لگے اور اکیلا ہونے کا آپ کو کوئی احساس نہیں ہوا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، آپ کے پاس حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے اور کہنے لگے کہ اے لڑکے، آپ کو کنویں میں کس نے ڈالا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائیوں نے۔ انہوں نے پوچھا کہ بھائیوں نے کیوں ڈالا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے باپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، انہوں نے مجھ پر حسد کیا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کہا کیا آپ یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ التجا صرف حضرت یعقوب علیہ السلام کے خدا کی طرف ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کہا پھر آپ اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کیجئے، اور وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم انی اسألک باسمک المکنون المخزون یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام
ان تغفر لی وترحمنی وان تجعل من امری فرجا ومخرجا وان ترزقنی من حیث احتسب ومن حیث لا احتسب. آپ نے جب یہ دعا پڑھی تو اللہ عز و جل نے آپ کے معاملات آسان کر دیے. اب حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی اپنے والد حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس روتے ہوئے آئے. قرآن مجید فرقان حمید نے اس واقعے کو ان آیات کے اندر بیان فرمایا. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. میرے آقا نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماحی بدعت حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں فرماتے ہیں اور رات ہوئے اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے. بولے اے ہمارے باپ, ہم دوڑ کرتے نکل گئے اور یوسف علیہ السلام کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑا تو اسے بھیڑیا کھا گیا اور آپ کسی طرح ہمارا یقین نہ کریں گے اگرچہ ہم سچے ہوں. اور اس کے کرتے پر ایک جھوٹا خون لگا لائے. کہا بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بات تمہارے واسطے بنا لی ہے تو صبر اچھا اور اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں ان باتوں پر جو تم بتا رہے ہو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس فرمان کے بعد مختلف تفاسیر کے اندر یہ آیا کہ ان بھائیوں نے ایک ہرن کو ذبح کیا اور اس کے خون سے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیص کو رنگ کر باپ کے پاس لائے اور ظاہر یہ کیا کہ بھیڑیے کے کھانے کی وجہ سے یہ خون آلودہ ہو گئی ہے. اب حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے قمیص کو لے کر اپنے چہرے پر ڈالا اور رونے لگے, یہاں تک کہ قمیص کے خون سے آپ کا چہرہ خون آلود ہو گیا. آپ کہہ رہے تھے کہ میں نے آج تک اتنا حکیم بھیڑیا یعنی اتنا سمجھدار بھیڑیا کوئی نہیں دیکھا کہ جس نے میرے بیٹے کو کھا لیا ہو لیکن قمیص کو نہ پھاڑا ہو. یہ کہتے کہتے آپ نے پھر رونا شروع کر دیا, یہاں تک کہ آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی. آپ کے بیٹوں نے آپ پر پانی چھڑکا لیکن آپ کو ہوش نہ آیا اور نہ ہی آپ کے جسم میں کوئی حرکت پیدا ہوئی. وہ آپ کو پکار رہے تھے لیکن آپ کو جواب نہیں دے رہے تھے. یہودا نے اپنا ہاتھ آپ کے ناک اور منہ پر رکھا لیکن اسے سانس کا چلنا محسوس نہیں ہو رہا تھا اور نہ ہی آپ کی کوئی نبض چل رہی تھی. یہودا نے کہا کہ ہمیں قیامت کے دن جزا دینے والے مالک الملک سے عذاب ہی حاصل ہوگا. ہم نے اپنے بھائی کو بھی ضائع کر دیا اور باپ کو بھی قتل کر دیا. غرض یہ کہ وہ تمام رات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بے ہوشی میں گزار دی اور سحری کے وقت آپ کو ہوش آیا. تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیص میں 3 نشانیاں پائی گئیں. پہلی یہ کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے قمیص کو دیکھ کر کہا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا نے نہیں کھایا. دوسری بات یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی گئی ہوئی نظر اسی قمیص سے ہی واپس لوٹی جب مصر سے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قمیص کو بھیجا. اور تیسرا یہ کہ اسی طرح زلیخا کے الزام سے قمیص کو دیکھ کر ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بری کیا گیا. یہاں پر بعض حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں
کہ جب حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم تھا کہ آپ زندہ سلامت ہیں، صحیح سلامت ہیں، کیونکہ آپ نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا تھا کہ تمہارا رب عز و جل تمہیں برگزیدہ پیغمبر بنائے گا اور تمہیں باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا، اور ظاہر بات یہی ہے کہ آپ نے کلام وحی سے فرمایا، اور جب آپ کو معلوم تھا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام زندہ سلامت کہیں موجود ہے تو آپ پر واجب تھا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کرتے، یعنی آپ کو بذریعہ وحی معلوم تھا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ باقی لوگوں سے چن کر مقام نبوت عطا فرمائے گا، آپ اعلان نبوت فرمائیں گے، اس سے پہلے آپ پر موت نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو اتنا معلوم ہونے کے باوجود حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو تلاش کیوں نہیں کیا، بلکہ اتنا وقت، اتنے سال روتے ہوئے گزار دیے، اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کا جواب دیتے ہوئے علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو طلب کرنے سے منع فرمایا تھا تاکہ وہ اس پر شدید مشقت اٹھائیں اور یہ معاملہ ان پر سخت ہو، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو صبر کا ثواب ملے اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو مصر کی بادشاہی ملے۔ اور وجہ یہ بھی تھی کہ زیادہ تلاش کرنے میں خطرہ تھا کہ کہیں بھائی جا کر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل نہ کرائے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا رونا صرف فراق کی وجہ سے تھا، جدائی کی وجہ سے تھا، یہ بے خبری کی وجہ سے نہیں تھا۔ اور اگر وجہ یہ تھی کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر اور وجہ یہ تھی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر صابر و شاکر تھے، لیکن بیٹوں کے فعل پر پریشان تھے کہ نبی کی اولاد ہو کر یہ کتنے حاسد نکلے، اس پر آپ کو رونا آ رہا تھا۔ ابن منظر نے شعبی سے روایت کی کہ قاضی شرح کے پاس ایک عورت اپنا مقدمہ لے کر آئی اور رو رہی تھی۔ لوگوں نے قاضی شرح کو کہا کہ اے ابو امیہ، کیا آپ اسے روتا ہوا نہیں دیکھ رہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی بھی رات کے وقت روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس آئے تھے، حالانکہ وہ ظالم اور جھوٹے تھے، اس لیے کسی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ بغیر تحقیق کے ناحق فیصلہ کر دے، کہ کوئی رو رہا ہو تو ٹھیک ہے، اس کے حق کے اندر فیصلہ کر دیا گیا۔ اب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک قافلہ مدین سے مصر کی جانب روانہ ہوا، وہ قافلے والے راستہ بھٹک گئے، وہ ادھر ادھر پھرنے لگے کہ راستہ مل جائے، اسی دوران انہیں وہ کنواں نظر آیا جس میں حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تھے، حالانکہ وہ کنواں ایسے بیابان جنگل میں تھا کہ جہاں چرواہوں کے بغیر کوئی شخص نہ آتا۔ قافلے والوں نے کنواں دیکھ کر اپنے ایک شخص مالک بن زار خزائی کو بھیجا تاکہ وہاں سے پانی لے آئے۔ اس نے جب کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اس سے لپٹ گئے، اس طرح آپ باہر تشریف لائے۔ مالک بن زہر خزائی نے آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر خوشی سے کہا، جیسے قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ قال یا بشرا ھذا غلام، ترجمہ کنز الایمان، بولا آہا کیسی خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے، یعنی کتنا خوبصورت لڑکا ہمارے ہاتھ میں آ گیا جو ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ بنے گا۔ حسن یوسف علیہ السلام کے متعلق بھی سماعت کیجیے، تفسیر المعانی اور تفسیر کبیر میں ہے کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ بہت حسین تھا، بال گھنگریالے، آنکھیں موٹی اور خوبصورت، اور تمام اعضاء میں عجیب قسم کا اعتدال پایا جاتا تھا۔ رنگ سفید، گندم گوں، سرخی مائل تھا، کلائیاں اور پنڈلیاں موٹی، پیٹ چھوٹا، ناف چھوٹی تھی، اور جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں سے نور کی شعائیں نکلتی تھیں، جب کلام فرماتے تو آپ کے سامنے والے دانتوں سے نور کی شعائیں نظر آتی، اور کسی شخص میں اس وقت یہ اوصاف نہیں پائے جاتے تھے۔ آپ کا حسن ایسا جلوہ گر تھا جیسے گویا دن کی روشنی۔ اتنے حسین لڑکے کو دیکھ کر نکالنے والے کو تعجب کیوں نہ ہوتا کہ آپ کے حسن اور خیر و برکت سے محرومی پر تو کنویں کی دیواریں اور پتھر بھی رو پڑے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اب کنویں سے جا رہے ہیں۔ اگرچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کنویں سے نکالنے والوں نے قیمتی سرمایہ سمجھ کر چھپا رکھا تھا کہ مصر میں جا کر اسے فروخت کر کے بہت بڑا مال حاصل کریں گے، لیکن آپ کے بھائی 3 دنوں کے بعد آپ کے حال کا پتہ چلانے کے لیے آئے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں یا مر چکے ہیں۔ کنویں پر آئے تو دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کنویں میں تو نہیں ہیں،
ادھر ادھر دیکھا تو ایک قافلہ نظر آیا. ان سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ انہوں نے ایک لڑکے کو نکالا ہے. آپ کے بھائیوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے, اگر تم اسے خریدنا چاہتے ہو تو ہم تمہیں سستا بیچ دیتے ہیں اور تم اسے کسی دور علاقے میں لے جاؤ تاکہ اسے بھاگنے کا مزہ آ جائے. حضرت یوسف علیہ السلام بھی بھائیوں کے ڈر سے خاموش تھے. آپ علیہ السلام نے بھی یہ نہ بتایا کہ میں ان کا بھائی ہوں, غلام نہیں ہوں. آخر کار آپ کو 20 یا 22 کھوٹے درہموں سے بیچ دیا گیا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ, ترجمہ کنز الایمان, اور بھائیوں نے اسے کھوٹے داموں گنتی کے روپوں پر بیچ ڈالا. اب یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو الوداعی سلام کر رہے ہیں. جب آپ علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو کھوٹے درہموں سے بیچ دیا اور تاجر کو کہا کہ یہ چور ہے, بھاگ جاتا ہے, تو اس تاجر نے آپ کو قید کر لیا اور آپ کی حفاظت اور نگہبانی کے لیے ایک حبشی غلام کو آپ پر مقرر کر دیا. جب وہاں سے کوچ کرنے لگے تو آپ رونے لگے. تاجر نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا جن لوگوں نے مجھے بیچا ہے میں ان کو الوداعی سلام کرنا چاہتا ہوں, یعنی ایسا سلام کرنا چاہتا ہوں جو کبھی نہ لوٹنے والا کرتا ہو. تاجر نے اپنے غلام سے کہا اسے اپنے مالکوں کے پاس لے جاؤ تاکہ یہ انہیں الوداعی سلام کرائے, پھر قافلے سے مل جانا. میں نے آج تک اتنا فرما بردار غلام نہیں دیکھا جو اپنے مالکوں سے اتنی محبت رکھتا ہو, اور اتنے ظالم کوئی مالک نہیں دیکھے جتنے ظالم اس کے مالک ہیں. وہ غلام آپ کو آپ کے بھائیوں کے پاس لے آیا. سب سوئے ہوئے تھے. ایک ان میں سے بھیڑ بکریوں کی حفاظت کر رہا تھا جو جاگ رہا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام اپنے محافظ غلام کے ساتھ پاؤں میں بیڑیاں لگے لڑکھڑاتے ہوئے ان کے پاس پہنچے اور رونے لگے. اس نے پوچھا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں الوداعی سلام کرنے آیا ہوں جسے تم کبھی نہ دیکھ سکو گے. ہائے افسوس, ہائے بربادی, یہ کیسا الوداع ہے. ممکن ہے کہ یہودا ہو کہ وہ کچھ آپ علیہ السلام سے نرم گوشہ رکھتا تھا. سب جاگ پڑے. حضرت یوسف علیہ السلام ایک ایک بھائی پر محبت سے سر جھکا کر ان کے بوسے لیتے اور ان سے گلے مل رہے تھے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. ان کے ظلم دیکھیے اور دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت دیکھیے. آپ چلتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اے میرے بھائیوں, اللہ عز و جل تمہاری حفاظت کرے. اگرچہ تم نے مجھے ضائع کر دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے گھروں میں قائم و دائم رکھے. اگرچہ تم نے مجھے گھر سے نکال دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم کرے. اگرچہ تم نے مجھ پر رحم نہیں کیا. آپ کے الوداعی سلام, رکت آمیز کلمات اور دکھ بھری فریاد کا اثر ان بھیڑ بکریوں پر اتنا شدید ہوا کہ ان کے اس ہولناک منظر سے حمل گر گئے. بھائیوں کو آپ نے الوداع کر دیا تو آپ کو غلام نے پکڑ کر اپنے ساتھ چلا لیا تاکہ قافلے سے مل جائیں. آپ کو بیڑیاں لگا کر ایک سواری پر سوار کر کے ساتھ لے جا رہا تھا کہ کنعان کے قبرستان سے جب آپ کا گزر ہوا تو اپنی والدہ راحیل کی قبر کو دیکھ کر آپ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے. سواری سے اتر کر قبر سے لپٹ کر روتے ہوئے عرض کرنے لگے کہ اے میری ماں, قبر سے سر اٹھا کر ذرا اپنے بیٹے کو بیڑیوں میں جکڑا ہوا تو دیکھ. اے میری ماں, بھائیوں نے مجھے کنویں میں پھینک دیا, باپ سے مجھے جدا کر دیا, کھوٹے سکوں سے مجھے بیچ ڈالا. میری چھوٹی عمر پر بھی ان کا دل نہ پسیجا, انہیں مجھ پر کچھ رحم نہ آیا. میں اللہ تعالی سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اور میرے والد کو مقام رحمت میں جمع کرے, وہی ارحم الراحمین ہے. غلام نے پیچھے دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پایا. واپس آیا تو دیکھا کہ آپ ایک قبر کے پاس رو رہے ہیں. اس نے کہا کہ تمہیں بیچنے والوں نے سچ کہا تھا کہ معاذ اللہ تم ایک بھگوڑے ہو. یہ کہتے ہوئے اس نے آپ کو ایک زوردار تھپڑ مار دیا جس سے آپ بے ہوش ہو کر گر گئے. جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے کہا کہ مجھے کچھ نہ کہیے, یہ تو میری ماں کی قبر ہے. میں اپنی ماں کو الوداعی سلام کرنے کے لیے سواری سے اتر گیا تھا. آئندہ ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جو تمہیں ناپسند ہو. آپ کا چہرہ خون آلود تھا اور گرنے کی وجہ سے مٹی لگی ہوئی تھی. کانپتے ہوئے رب عز و جل کے حضور عرض کرنے لگے کہ اے اللہ عز و جل, اگر میری کوئی خطا ہے تو مجھے میرے آبا حضرت ابراہیم و اسحاق و یعقوب علیہ السلام کی حرمت کے وسیلے سے معاف کر دے. آپ کی اس حالت کو دیکھ کر
آسمانوں کے فرشتے بھی چلا اٹھے اور اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کے لیے فریاد کرنے لگے. رب عز و جل نے فرمایا کہ اے میرے فرشتوں، یہ میرا نبی ہے اور میرے انبیاء کا بیٹا ہے جو مجھ سے فریاد کر رہا ہے اور مجھ سے امداد کا طالب ہے، میں ہی اس کا فریاد رسوں. سب فریاد کرنے والوں کی فریاد کو میں ہی پہنچتا ہوں. رب عز و جل نے فرمایا کہ اے جبرائیل جاؤ میرے بندے کی امداد کرو. سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر کہا کہ اے اللہ کے دوست، اے یوسف علیہ السلام، آپ کا رب آپ کو سلام ارشاد فرماتا ہے اور آپ سے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ رونے سے رک جاؤ، تم نے 7 آسمانوں کے فرشتوں کو رلا دیا ہے. کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ زمین و آسمان ایک ہو جائیں؟ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت حلم یعنی بردباری عطا کی ہے اور وہ جلد بازی نہیں کرتا، تو میں بھی جلدی سے کام نہیں لیتا. حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پر زمین پر مارا، زمین سے سرخ رنگ کی ہوا چلنے لگی، سورج کی روشنی ختم ہو گئی، سرخ آندھی سے تاریکی چھا گئی، قافلے والے ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے تھے. تاجر نے کہا کہ اے قافلے والوں، اپنی سواریوں سے اتر کر اپنے آپ کو ہلاکت سے بچاؤ، مجھے کئی سال ہو چکے ہیں اس راستے سے گزرتے ہوئے، میں نے آج کے دن کی طرح کوئی دن نہیں دیکھا. سب اپنے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، آج کی مصیبت یقیناً تمہارے کسی گناہ کا نتیجہ ہے. اس وقت اس حبشی غلام نے بتایا کہ میں نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو تھپڑ رسید کر دیا، جب مارا تو اس نے اپنا سر آسمانوں کی طرف اٹھایا تھا اور اپنے ہونٹوں کو کچھ حرکت دی تھی. تاجر نے کہا افسوس تمہاری بربادی، تم نے ہمیں بھی اور اپنے آپ کو ہلاک کر دیا. تاجر آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے لڑکے، ہم نے تمہیں مار کر تم پر ظلم کیا ہے، اے لڑکے اگر تم بدلہ نہ لینا چاہتے ہو تو بدلہ لے لو، ہم حاضر ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ظالموں سے بدلہ نہیں لیا کرتے، میں تو اس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں جو ظلم کرنے والوں کو معاف کر دیتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. میں تمہیں معاف کر رہا ہوں، اللہ عز و جل بھی تمہیں معاف فرمائے. آپ کے معاف کرنے کے ساتھ ہی تاریکی ختم ہو گئی، آندھی رک گئی، سورج روشن ہو گیا، مشرق و مغرب تک روشنی پھیل گئی اور اسی طرح قافلہ مصر میں امن سے آ گیا. سبحان اللہ عز و جل. نبی کی کیا شان ہے علیہ السلام کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلم کرنے والے کیسی گرفت میں آئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیے کہ کتنے صابر ہیں کہ ان ظالموں کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ سلسلے میں حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بازار مصر میں سودا ہوا اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور امتحان میں مبتلا ہوئے، اس کے بارے میں انشاءاللہ عز و جل یہ آئندہ کے سلسلے میں عرض کیا جائے گا. اب بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مصافحے کی چند سنتیں سماعت کیجیے کہ دو مسلمانوں کا بوقت ملاقات سلام کر کے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا یعنی دونوں ہاتھ ملانا سنت ہے. رخصت ہوتے ہوئے بھی سلام کیجیے اور ہاتھ بھی ملا سکتے ہیں. نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد معظم ہے کہ جب دو مسلمان ملاقات کرتے ہوئے مصافحہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے خیریت دریافت کرتے ہیں تو اللہ عز و جل ان کے درمیان 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جن میں سے 90 رحمتیں زیادہ پرتپاک طریقے سے ملنے والے اور اچھے طریقے سے اپنے بھائی سے خیریت دریافت کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں. تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل اب ہم اچھے انداز سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک دوسرے سے خیریت دریافت کیا کریں گے. طرح طرح کی ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 2 کتب بہار شریعت حصہ 16 صفحات 312 نیز 120 صفحات کی کتاب سنتیں اور آداب مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کیجیے. اسے پڑھیے، دوسروں کو بھی دیجیے، اور سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر بھی ہے. آخر میں
ایک قافلے کی بہار پیش کرتا ہوں کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک اسلامی بھائی کا بیان اپنے انداز میں پیش کرنے کی صحیح کرتا ہوں کہ میری ناک کی ہڈی ٹیڑھی تھی، آنکھوں اور سر کا درد بھی پیچھا نہیں چھوڑتا تھا۔ میں نے مدینہ الاولیاء ملتان شریف میں واقع نشتر میڈیکل اسپتال میں آپریشن کروانے کا ارادہ کیا تھا۔ اس سے قبل عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے کے ساتھ پاک پتن شریف کے سنتوں پر سفر کی سعادت حاصل ہوئی۔ پہلے ہی سے سن رکھا تھا کہ مدنی قافلے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، لہٰذا میں نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں دعا کی، یا اللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کی برکت سے میری ناک کی ہڈی درست فرما دے۔ مدنی قافلے سے واپسی کے چند روز بعد جو ناک کی ہڈی کو بغور دیکھا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرب میں رہ کر مدنی قافلے کے صدقے مانگی ہوئی دعا کی قبولیت کھلی آنکھوں سے نظر آ رہی تھی، اور وہ یوں کہ میری ناک کی ٹیڑھی ہڈی بالکل درست ہو چکی تھی۔ سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، لینے کو برکتیں قافلے میں چلو، پاؤ گے راحتیں قافلے میں چلو۔ ٹیڑھی ہو ہڈیاں ہوں گی سیدھی میاں، درد سارے مٹیں قافلے میں چلو، دے رہا ہوں صدا قافلے میں چلو، پاؤ گے راحتیں قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کو ملاحظہ فرماتے رہیے اور اس کی برکتیں حاصل کرتے رہیے۔ انشاءاللہ عز و جل آئندہ سلسلے میں مزید انشاءاللہ عز و جل حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو آگے سماعت کریں گے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔